میں دبئی سے رات کی خاموشی میں اچانک گھر لوٹا تو سوچا تھا خوشی بانٹوں گا، مگر دروازہ کھلتے ہی میری دنیا اجڑ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کہکہے لگا رہے تھے اور میری بیوی جوتیوں کے پاس ننگے فرش پر بیٹھی ٹھنڈا کھانا آنسو میں ڈبو کر کھا رہی تھی۔ میں ابھی یہ منظر برداشت بھی نہ کر پایا تھا کہ اماں نے اس کی چٹیاں پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ سالن جل گیا تھا۔ بہن کے دھکے سے وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ میں نے تھام لیا، جسے دیکھ کر سب پتھر ہو گئے۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور میرا نام مستقیم ہے، میں اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 5 بہنیں تھیں، بابا اس دنیا میں نہیں تھے، گھر میں امی کی حکومت چلتی تھی۔ میں 16 سال کا تھا جب مجھے دبئی کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے لیے نیا دبئی جانا، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، دل میں عجیب سا خوف اور تنہائی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کام سیکھا، محنت کی اور پیسے کمانے شروع کر دیے۔ وقت گزرتا گیا اور اب میری عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہونے والے تھے۔ میں نے بہت پیسے کمائے، 2 بہنوں کی شادی بھی کروا دی، ابھی 3 بہنیں رہتی تھیں۔ میں نے گھر بھی بنا کر دے دیا تھا اور گھر کو ٹھیک طرح سے سنوار دیا تھا۔ میری ماں بھی میرے گن گاتی تھی، ان کو مجھ پر بڑا ناز تھا۔ میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کی تھی، مگر پھر بھی میں نے زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کی۔ میرے اسکول میں ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ ایک دن اچانک فیس بک پر اس سے میرا رابطہ ہو گیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی، یتیم تھی اور اپنی بہن کے گھر رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے شروع میں ہی سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ میں باہر رہتا ہوں اور فوراً شادی کے بعد تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکوں گا۔ 2-2.5 سال کی دوری برداشت کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے شادی کے 2 ہفتے بعد ہی مجھے واپس جانا پڑے، کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ میرے لیے اتنا برداشت کر لے گی۔ اس کی باتوں میں حوصلہ تھا اور آنکھوں میں یقین، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں اپنی ماں سے بات کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں یہی امید باندھ رکھی تھی کہ ماں کا رد عمل برا نہیں ہوگا۔ یہاں سے میری کہانی نے ایک نیا موڑ لینا تھا اور آگے بہت کچھ ہونے والا تھا۔ میں نے فون پر ہی اپنی ماں سے بات کی۔ فون پر بات کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی شاید میں گھبرا جاتا۔ مجھے صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صرف آواز سے ہی میں نے اندازہ لگانا تھا کہ وہ غصہ ہو رہی ہیں یا نہیں۔ میں نے ان کو آرام سے بتانا شروع کیا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک لڑکی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے جانتا ہوں، بڑے شریف خاندان کی یتیم ہے، غریب ہے۔ میں نے اس طرح سے بات شروع کی۔ میری ماں صرف ہاں جی یہی سب کچھ بول رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ آپ کے محلے میں ہی رہتی ہیں، وہ ان کے گھر رشتہ لے جائیں اور میرا رشتہ پکا کر دیں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ جب میں نے اتنا کہا تو ماں نے کہا مجھے تو لگا کہ مجھے بتاؤ گے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم نے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ جا کے میرا رشتہ پکا کراؤ۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا، میں نے کہا ماں میں نے آپ کا ٹائم بھی تو بچا لیا ہے نا، اب کہاں آپ میرے لیے لڑکی پسند کرتی، بھلا وہ مجھے پسند نہ آتی، اب مجھے تصویر دکھاتی، میں کہتا نہیں مجھے پسند نہیں، میں نے تو آپ کا ٹائم بچا لیا۔ میں اپنی بات کے آخر پر ہنس پڑا، لیکن میری ماں نہیں ہنسی، یا شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تو تیری بہنوں کی شادی رہتی ہے اور 24-25 سال کون سی اتنی عمر ہوتی ہے لڑکوں کی، مجھے تو زیادہ جلدی نہیں پڑتی شادی کی۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکوں کی تو عمر نہیں ہوتی، لیکن لڑکیوں کی تو ہوتی ہے نا، میری ہی عمر کی ہے وہ بھی، پھر لڑکی 27 کی ہو جائے تو لوگ اس کو 30 کا بنا دیتے ہیں اور 30 کی ہو جائے تو 38 کا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ماں نے کہا کہ اچھا فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں امی، بس میرا دل کر رہا ہے شادی کرنے کا۔ کیوں؟ میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ میں 16 سال کا تھا، ابھی میرا میٹرک ہوا تھا، میں نے آگے پڑھنا تھا
آپ لوگوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں اس وقت بھی کچھ نہ بولا، اس ٹائم میں نے صبر کر لیا تھا۔ ابھی آپ لوگ صبر کر لو۔ ماں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، احسان نہ جتا، جاتی ہوں، میں کر آؤں گی بات۔ ماں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ میرا رشتہ دیکھنے چلی جائیں گی اور بات بھی پکی کر لیں گی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ رشتہ دیکھنے نہیں جانا کیونکہ لڑکی مجھے پہلے سے ہی پسند ہے، آپ نے صرف بات پکی کرنے جانا ہے۔ اور میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں 2 مہینے میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی شادی کی تاریخ 2 مہینے کے بعد کی ہونی چاہیے تاکہ میں آؤں تو میری شادی ہو جائے۔ کیونکہ میرا کام ایسا تو مجھے زیادہ چھٹیاں نہیں ملتی تھی۔ میں نے تو ماں کو فون پر سب کچھ بتایا تھا، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی، گھر میں کیا ہوا۔ میری جو 2 بہنیں شادی شدہ تھیں ان کا بھی گھر میں بڑا عمل دخل تھا، ان کے شوہر بھی ہر دوسرے دن ان کو لے کر امی کے گھر پہنچے ہوتے تھے۔ گھر میں اکثر دعوتیں ہوتی تھی، کھانا پکتا تھا، ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اس بات کا حساب نہیں رکھا کہ کون کتنا آتا ہے، کون کتنا کھاتا ہے یا کون کتنا خرچ کرتا ہے۔ مجھے برا نہیں لگتا تھا، آخر بیٹیاں اگر میکے نہیں آئیں گی تو کون آئے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان سب نے مل کر کیا سوچا، کیا باتیں ہوئیں، کیا منصوبے بنے، لیکن 1 ہفتے بعد امی نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ ہم لڑکی کو دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، سلیقہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، ان کو تو اپنی بیٹی سے کوئی خاص پیار ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے امی کو بتایا کہ ظاہر ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اپنی بہن کے گھر رہتی ہے، اس کی بہن کا سسرال ہے، اس لیے ان لوگوں کو جلدی ہوگی۔ امی نے بھی یہی کہا کہ ہاں شاید یہی بات ہے۔ اس طرح سے شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جس دن میں نے آنا تھا اس کے 4 دن بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ میں نے حساب لگایا کہ میں تقریباً 2 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکوں گا، اس کے بعد مجھے واپس جانا تھا۔ امی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ کام سے غفلت نہیں برتنی۔ میں نے بھی انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سب کچھ اتنا آسانی سے ہو رہا تھا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا، دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سال کی محنت کے بعد اب زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پھر ایک دن امی نے مجھے ایک لمبی سی لسٹ بھیج دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا سامان تمہاری بیوی کے لیے لینا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پیسے بھیجو۔ میں نے لسٹ دیکھی تو مجھے لگا کہ کافی زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ اتنی زیادہ چیزیں تو نہیں لینی چاہیے، تو وہ فوراً بولیں کہ بیٹیوں کو اتنا نہیں دیا، لیکن بہو کو تو دینا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی تو خیر ہوتی ہے لیکن بہو کے لیے تو بنانا پڑتا ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ چلو میری ہونے والی بیوی کی عزت ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً پیسے بھیج دیے، پھر میں نے خود ہی مزید پیسے بھیج دیے۔ ایک دفعہ بھیجے، پھر کچھ دن بعد دوبارہ بھیجے۔ امی روز مجھے فون کر کے بتاتی ہیں کہ آج یہ لیا، آج وہ لیا، بازار میں بہت رش ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہے، ہم گرمی میں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم نے نہیں تیرا کرنا تو کس نے کرنا ہے۔ وہ شادی کے جوڑے کی بات بھی بتاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کا جوڑا پورے 90,000 کا آیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا سا جھٹکا ضرور لگا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ زندگی کا ایک ہی موقع ہوتا ہے، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ امی مجھے ہر چیز کی پوری تفصیل بتایا کرتی تھی، کپڑے، زیورات، جوتے، بیڈ شیٹ، پردے، کچن کا سامان، ہر چیز میں بھی خوش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی کے لیے اچھی اچھی چیزیں بن رہی ہیں۔ جو خبر امی مجھے سناتی تھی میں وہی خبر فوراً سائرہ کو سنا دیتا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے سنتی تھی، اسے کسی چیز کی خاص خوشی نہیں ہوتی، نہ مہنگے کپڑوں کی، نہ زیورات کی۔ وہ بس اس بات پر خوش تھی کہ وہ میری زندگی میں آ رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ واقعی معصوم تھی۔ آج کل ویسی لڑکیاں کم ہوتی ہیں، لیکن وہ ویسی ہی تھی، سادہ، خاموش دل کی، صاف۔ میں اس کی باتیں سن کر اور بھی مطمئن ہو جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اس لڑکی کو کبھی دکھ نہیں دوں گا، میں اس کی ہر ذمہ داری نبھاؤں گا۔ امی کو روز فون آتا، کبھی وہ کہتی ہیں کہ آج بازار کے 3 چکر لگے، کبھی کہتی ہیں کہ فلاں چیز نہیں ملی، کبھی کہتی ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔
میں ہر بات پر بس یہی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے امی، آپ آرام سے کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں صرف خوشی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ میں ایک گھر بنا چکا تھا، بہنوں کی ذمہ داریاں نبھا چکا تھا، اب بس اپنی شادی رہ گئی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب خوشی عارضی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی، اصل امتحان تو ابھی آنا باقی تھا۔ میں آیا تو گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن وہ گہما گہمی صرف لوگوں کی حد تک تھی۔ میری دونوں بہنوں کے سسرال والے ہی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ گھر کو زیادہ سجایا نہیں گیا تھا، نہ لائٹیں زیادہ تھیں، نہ کوئی خاص انتظام۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہی بہت خرچہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ گھر سجانے پر پیسے لگانے کا کیا فائدہ، وہی پیسے تیری بیوی کے سامان لینے میں لگا دیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، میں نے زیادہ غور سے نہیں دیکھا، میں نے خود بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے دودھ پلائی کی رسم نہیں ہوئی، لیکن میری بہنوں نے راستہ رکائی کے نام پر مجھ سے 1,00,000 روپے لے لیے۔ میں نے بغیر کچھ کہے دے دیے۔ جب میں کمرے میں آیا تو لائٹ چلی گئی۔ میں نے ایمرجنسی لائٹ آن کر دی۔ میں نے دیکھا تو سائرہ سامنے بیٹھی تھی۔ چہرے سے تو وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ سے خود کو ہوا دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، گرمی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بہت زیادہ گرمی ہے۔ میں اس کے لیے پانی لے آیا۔ وہ خاموشی سے پانی پینے لگی۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی۔ جب اس پر پوری روشنی پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو آج کل گاؤں کی عورتیں بھی اپنی شادی پر نہیں پہنتی۔ گاؤں کی عورتوں کو بھی اب فیشن کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، کیا تم نے کپڑے بدل لیے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہی شادی کا جوڑا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ شادی کا جوڑا ہے؟ میں نے جب اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تو مجھے اندازہ ہو گیا وہ ایسا کپڑا تھا جس میں نہ ہوا آتی تھی نہ جاتی تھی۔ ایسی گرمی میں ایسا کپڑا کسی کے لیے بنوانا اس کی زندگی مشکل بنانے کے برابر تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی جوڑا ہے جس کے بارے میں امی روز بتاتی تھی، یہی وہ جوڑا ہے جس کی قیمت 90,000 بتائی گئی تھی۔ 90,000 میں تو بہت اچھا اور آرام دہ سوٹ آ جاتا ہے۔ یہ سوٹ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کسی پرانے زمانے کی گاؤں کی دلہن لگ رہی تھی، ایسی دلہن جیسے 1950 کے زمانے میں ہوتی ہوگی۔ میں نے غور کیا تو اس سوٹ کے دھاگے ابھی سے نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر کپڑے بدل لو، اس میں تو پتہ نہیں تم سانس کیسے لے رہی ہو۔ وہ اڑ کر باتھ روم چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو جو سوٹ اس نے پہنا تھا وہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کی ساری چیزیں چیک کروں، جو کچھ میری ماں اور بہنوں نے خریدا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میری ماں اور بہنوں نے خود بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے تو ان کے سوٹ 40,000 کے لگ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو روکا۔ میں نے سوچا کہ ابھی شادی کی رات ہے، ابھی بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خاموش رہا۔ اس نے جب اپنا سیٹ اتارا تو اس کے اندر سے مصنوعی ہیرے نکل کر نیچے گرنے لگے۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی، اوہو، شادی کا سیٹ ٹوٹ گیا، آپ کی امی پریشان ہوں گی، غصہ کریں گی۔ میں نے کہا چھوڑو، دفع کرو اس سیٹ کو، اس کی بات مت کرو۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس سے نرمی سے بات کی، میں نے اسے سمجھایا، میں نے اسے تسلی دی۔ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ وہ میرے ساتھ خوش تھی، میں بھی اس کے ساتھ خوش تھا۔ میں نے اسے پھر یاد کروایا کہ زیادہ پیار نہ جتانا، مجھے 2 مہینے بعد واپس جانا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جب دل کو پیار کرنے سے روکا جائے تو وہ اور زیادہ باغی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو سچ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ دن بھی اچھے سے گزر گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ جب میں نے ولیمے کا سوٹ دیکھا تو میں پھر حیران رہ گیا۔ وہ سوٹ بھی ویسا ہی تھا جیسا شادی کا تھا۔
میں فوراً بازار گیا۔ میں ایک بڑی بوتیک پر گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے 70,000 روپے کا ولیمے کا لہنگا خریدا۔ میں سیدھا گھر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ پہن کر تیار ہونا، کیونکہ وہ گھر میں ہی تیار ہو رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو میری ماں اور بہنوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگیں ہم نے تو اس کے لیے ولیمے کا سوٹ 1,00,000 روپے کا لیا تھا، سب نے دیکھنا تھا، یہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ سوٹ 1,00,000 روپے کا تھا، تو ذرا مجھے اس دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے آپ لوگوں نے شادی اور ولیمے کے سوٹ لیے ہیں۔ میں اس دکاندار سے جا کر پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سے سوٹ ہیں جو 90,000 اور 1,00,000 کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ اس بات پر میری ماں فوراً بولی، ارے بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی ہے، جو مرضی پہنا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم گرمی میں گئے تھے، بہت ذلیل ہوئے تھے، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اب کیا ہو سکتا ہے، چھوڑو۔ اس وقت مجھے سب سمجھ آ گیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ پیسے بچائے گئے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا، سب لوگ کھا پی کر چلے گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہنی مون پر بھی جانا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس کے پاس ہنی مون کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے۔ ظاہر ہے باہر گھومنے جائیں تو اچھے کپڑے ہونے چاہیے۔ میں پھر بازار گیا، میں نے اس کے لیے کپڑے لیے، جوتے لیے، چوڑیاں لیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو 5,00,000 روپے میں نے بری کی تیاری کے لیے دیے تھے وہ مجھے دوبارہ بھرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس پیسے تھے۔ میں نے دوبارہ اس کے لیے سب کچھ خریدا، کپڑے، جوتے، چوڑیاں اور وہ سب چیزیں جو ایک نئی دلہن کے پاس ہونی چاہیے۔ مجھے ہنی مون پر جانے سے میرے گھر والوں نے بہت روکا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تیری 3 جوان بہنیں ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 جوان بہنیں ہیں، غیر شادی شدہ تو 2 شادی شدہ بھی تو ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تو گئی تھی اپنے شوہروں کے ساتھ ہنی مون پر۔ میں نے ہی پیسے بھیجے تھے ان کے لیے بھی، ٹکٹ بھی میں نے ہی کروائے تھے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بھی جائیں گی۔ اپنے آپ کو ہنی مون کا لفظ برا لگ رہا ہے، معیوب لگ رہا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ ہم لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہی تو دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ویسے بھی جانا ہے، میں نے پھر 2 سال بعد واپس آنا ہے، اتنا تو کرنے دیں مجھے۔ ماں حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو بولتا ہی جا رہا ہے ایک ہی سانس میں، اس کی تو بات ہی نہیں رک رہی۔ پھر ناشتے کی ٹیبل پر کہنے لگی کہ ہم نے بھی اتنا سامان لیا تھا سائرہ کے لیے، پھر تم نے اتنا سامان لے لیا۔ میں نے کہا جو آپ نے سامان لیا تھا نا وہ اب گھر کی نوکرانی کو دے دیں، سائرہ کی جان کا صدقہ سمجھ کے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے یہ بات بولی، میری بہنیں کبھی ایک دوسرے کو دیکھیں، کبھی امی کی طرف دیکھیں کہ بھائی تو لگتا ہے بدل گیا، لیکن میں تو حق کی بات کر رہا تھا۔ اس میں برا کیا تھا؟ جو انہوں نے سامان لیا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ جس دن ہم نے ہنی مون کے لیے جانا تھا رات کو اماں بستر پر پڑ گئی، کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میرے سرانے سے نہ اٹھنا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے پاس بیٹھ جا، میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ میں نے گھر ڈاکٹر بلا لیا، اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، اس نے کہا بلڈ پریشر تو نارمل ہے، بخار بھی نہیں ہے۔ پھر امی سے پوچھا کہ آپ کو ہوا کیا ہے، تو کہنے لگیں کہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے ہی آپ وہم کر رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سیر کرنے چلا گیا، کیونکہ ہماری صبح صبح کی بس کی ٹکٹ تھی۔ ہنی مون کے لیے ہم لوگ ناران کاغان گئے تھے۔ وہاں جا کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، سبزہ اور خاموشی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری تھکن اتر گئی ہو۔ ہم نے وہاں بہت مزے کیے، سیر کی، اچھا کھانا کھایا، ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر دریا کے کنارے بیٹھے پہاڑوں کو دیکھتے رہے، تصویریں بنائیں، ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے۔ میں بار بار سٹیٹس اپڈیٹ کرتا تھا، کبھی تصویر، کبھی ویڈیو، کبھی کسی خوبصورت منظر کا عکس۔ میری بہنیں بھی وہ سب دیکھ رہی تھیں، ان کے شوہر بھی دیکھ رہے تھے، میری ماں بھی دیکھ رہی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی خوشی کا پیغام نہیں، کوئی دعایا لفظ نہیں، کوئی فون نہیں۔ میں نے اس بات پر بھی زیادہ غور نہیں کیا، میں اپنی خوشی میں مگن تھا۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ جو وقت میرے پاس ہے میں وہ پورا وقت سائرہ کے ساتھ گزاروں۔ میں نے وہاں بھی سائرہ کی شاپنگ کروائی، کپڑے، شالیں، جوتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں،
وہ ہر چیز پر شرما جاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں، اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں۔ تمہیں 2 سال کے لیے اکیلا چھوڑ دینا ظلم ہے۔ میرا دین بھی اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بیوی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دوں، لیکن مجبوری ہے، کام ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی یادیں دے جاؤں کہ یہ 2 سال تم انہی یادوں کے سہارے گزار لو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، واپس جا کر میں اور زیادہ محنت کروں گا، وہیں کوئی چھوٹا سا گھر دیکھ لوں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا مت۔ وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہنسی خوشی میں، موج مستی میں ہمارے 2 مہینے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی لگتا تھا ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے، اور کبھی لگتا تھا جیسے وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب مجھے واپس جانا تھا۔ دل بوجھل تھا، سانس بھی بوجھل تھا، لیکن چہرے پر میں نے مسکراہٹ رکھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ سائرہ کا خیال رکھیے گا، میں آپ کے پاس امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امی نے فوراً کہا، امانت کیسی؟ وہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ سائرہ بھی جاتے ہوئے اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ہمت کر رہی تھی، وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر سب لوگ مجھے چھوڑ رخصت کرنے کے لیے آئے، ماں، بہنیں، بہنوئی اور سائرہ بھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وقت کو روک لوں، میں یہ لمحہ تھام لوں۔ جاتے جاتے میں نے ایک ہاتھ سے سائرہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، بس ایک لمحے کے لیے۔ اسی لمحے میری ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے انہیں کچھ برا لگ گیا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، یہ میری بیوی ہے، کسی اور کی تو نہیں، میں نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی۔ لیکن میں خاموش رہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ دل میرا بھی دکھی تھا، آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ خود کا خیال رکھنا۔ پھر میں پلٹا اور چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جدائی کتنی بھاری پڑے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رخصتی صرف چند سالوں کی نہیں بلکہ بہت سی آزمائشوں کی شروعات ہے۔ میں جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز نے اڑان بھری اور میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے سخت مرحلے کی طرف لوٹ گیا۔ جب میں واپس چلا گیا تو شروع کے دنوں میں دل بہت اداس رہتا تھا۔ کام پر جاتا تو بھی ذہن گھر میں اٹکا رہتا تھا۔ ہر وقت یہی سوچ ہوتی تھی کہ سائرہ کیا کر رہی ہوگی، کیا سوچتی ہوگی، کیسی ہوگی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد گھر سے جو خبریں آنا شروع ہوئیں، انہوں نے مجھے حیران بھی کیا اور خوش بھی۔ مجھے روز تصویریں بھیجی جانے لگیں، کبھی سائرہ صوفے پر بیٹھی ہنس رہی ہے، کبھی وہ کچن میں کچھ بنا رہی ہے، کبھی میری بہنوں کے ساتھ باہر کھڑی ہے۔ میری بہنیں اسٹیٹس لگاتی تھی کہ بھابھی کے ساتھ مستیاں، ایٹنگ پیزا ود بھابھی، بھابھی نے کیک بنایا، بھابھی کے ساتھ گول گپے کھانے آئے ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ جب میں خود گھر میں تھا تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تب تو وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہی تھی، یا شاید میں خود اتنا اس میں گم تھا کہ مجھے باقی چیزوں کا دیان ہی نہیں رہا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اس سے اتنا کھل کر ملنے کا موقع نہیں ملا اور میرے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہو۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، مجھے لگا کہ میری بیوی کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا جا رہا۔ امی بھی روز مجھے بتاتی تھی کہ آج سائرہ نمرہ اور ایما کے ساتھ پیزا کھانے گئی ہے، کبھی کہتی کہ آج اس کا دل گول گپے کھانے کا کر رہا تھا تو بچیاں اسے لے گئیں۔ میں یہ سب سن کر کہتا تھا کہ چلو بچیاں ہیں، چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دل میں آہستہ آہستہ ایک یقین بیٹھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والے واقعی اس کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میں خود سے کہنے لگا کہ شاید ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر بیٹے کو خوش رکھنا ہے تو اس کی بیوی کو خوش رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میں یہ بھی سوچنے لگا کہ مرد کا فرض یہی ہوتا ہے کہ وہ شروع میں ہی اپنے گھر والوں کو یہ یقین دلا دے کہ اس کی بیوی اس کی کمزوری ہے، اس کی دکھتی رگ ہے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی بات سے پہلے 100 بار سوچے۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر روز اس طرح مستیاں ہو رہی ہیں، پیزا کھانے جایا جا رہا ہے، باہر گھوما پھر رہا ہے، اور وہ خود بھی فون پر یہی بتا رہی ہے، تو سب اچھا ہے۔
تو پھر اس کے یہ 2 سال بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی دور ہوں۔ میں کام سے واپس آ کر جب اس سے بات کرتا تو وہ بھی ہنستے ہوئے بات کرتی، کہتی کہ آج یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ وہ بتاتی کہ آج امی نے یہ پکایا، آج بہنیں اسے بازار لے گئیں، آج سب نے مل کر فلم دیکھی۔ میں مطمئن ہو جاتا، میرے دل کو سکون ملتا۔ میں سوچتا کہ شاید یہی بہترین صورتحال ہے، میں یہاں محنت کروں، پیسے کماؤں اور وہ وہاں خوش رہے۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبے بنا لیے کہ 2 سال بعد میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے اس دوران کبھی شک نہیں کیا، کبھی سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ جو کچھ مجھے دکھایا جا رہا تھا وہ سب خوشی کا منظر تھا۔ تصویریں، اسٹیٹس، ہنسی، کھانا، گھومنا پھرنا، ہر چیز یہی بتا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید اس خوشی کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ چیزیں صرف دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میں نے بس یہی مان لیا کہ میرے گھر والے بدل گئے ہیں۔ میں نے یہ مان لیا کہ وہ سائرہ کو دل سے قبول کر چکے ہیں، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا تھا کہ الحمدللہ میرے گھر والے میری بیوی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں یہ سب کہہ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سب ایک پردہ ہے۔ کہانی تو بھی آہستہ آہستہ اپنا اصل چہرہ دکھانے والی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میں سب کو یہی کہہ کر آیا تھا کہ میں 2 سال بعد واپس آؤں گا۔ 1 سال گزر گیا، کام میں مصروف رہا، دل میں بس یہی اطمینان تھا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی دوران کمپنی نے نئی پالیسی کا اعلان کیا کہ پہلے ایک بھی چھٹی نہیں ملتی تھی، اب انہوں نے کہا کہ مہینے میں 4 چھٹیاں ملا کریں گی۔ 1 سال کے اندر میری کافی چھٹیاں اکٹھی ہو گئیں، پیسے بھی میرے پاس بہت تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر سب کو سرپرائز دوں، کسی کو کچھ نہ بتاؤں، اچانک جا کر سب کو خوش کر دوں۔ میں نے سب کے لیے گفٹ لیے، امی کے لیے، بہنوں کے لیے، بہنوئیوں کے لیے، اور خاص طور پر سائلہ کے لیے۔ میں نے ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیا، سوچا کہ 15-20 دن ہی رہوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اسی دن صبح میری امی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ شام کو پارٹی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پارٹی کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ سائرہ کا دل کر رہا تھا کہ گھر میں کچھ اچھا بنا کر پارٹی کر لی جائے، اس کا دل کچھ دنوں سے پریشان ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی بہو تو آپ سے کچھ زیادہ خرچہ نہیں کروا رہی؟ امی فوراً بولی، ارے کیا ہو گیا ہے، بیٹی ہے میری، بہو تھوڑی ہے، اب اس کا جو دل کرے گا وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بات سن کر میرا دل اور خوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شام تک میں پہنچ جاؤں گا، امی بھی خوشی سے حیران رہ جائیں گی، سائرہ بھی خوش ہو جائے گی۔ لیکن راستے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، رات ہو چکی تھی۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر سے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنوں کے شوہروں کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی واقعی پارٹی چل رہی ہے۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، سامنے ہمارا ڈائننگ ٹیبل نظر آ رہا تھا، سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، قورمہ بھی شاید بنا ہوا تھا، ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں جوتے اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، سب جوتے باہر اتار جاتے تھے۔ دروازے کے باہر کافی سارے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اچھا ہے سب ایک ساتھ ہیں، سب مجھے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ میں آگے بڑھا، لیکن اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے قدموں کو زمین میں گاڑ دیا۔ میں سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، جوتوں کے پاس وہیں زمین پر سائرہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے، کچھ ہڈیاں بھی گری ہوئی تھیں، وہ انہی کو کھا رہی تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے گندے تھے، پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازوؤں پر زخموں کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روز روتی ہو، جیسے یہ اس کی روز کی حالت ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں ابھی اس منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں میری ماں آگے بڑھی۔ انہوں نے سائرہ کو بالوں سے پکڑ کر اور زور سے کہا، تو نے سالن جلا دیا ہے، اوپر سے تو ٹھیک لگ رہا ہے، نیچے سے جلا ہوا ہے، کہاں تھا تیرا دھیان؟ اور پھر وہ اس کے بال پکڑ کر اس کا سر گھمانے لگی۔
میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میری سانس رکنے لگی۔ میری ایک بہن آگے بڑھی اور اس نے زور سے سائرہ کو دھکا دیا، بغیر یہ سوچے کہ وہ سیڑھی سے گر سکتی ہے، اس کا سر ماربل پر لگ سکتا ہے۔ سائرہ لڑکھڑا گئی اور اسی لمحے میں دوڑ کر آگے بڑھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سیدھی میرے بازو میں آ گری۔ وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اسی طرح میری ماں، میری بہنیں اور سب وہاں موجود لوگ، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ میں آ چکا ہوں اور کہانی یہیں پر رک گئی۔ سائرہ کو جب یقین ہوا کہ واقعی میں ہی ہوں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ سب کے سامنے کبھی میرے گلے نہ لگتی تھی، کسی بھی حال میں نہیں، لیکن اس لمحے اس کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ میرے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو میرے کپڑے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا درد ایک ساتھ بہہ نکلا ہو۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لینے لگی، پھر اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ میرے بازو میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ سب لوگ آگے بڑھے، کہنے لگے، مستقیم بیٹا، ہماری بات سنو، 1 منٹ رکو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ گاڑی میری ہی تھی، چابی سامنے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے چابی اٹھائی، سائرہ کو گود میں اٹھایا، اس کا سر میرے کندھے سے لگا ہوا تھا، اس کی سانس بہت ہلکی تھی۔ میں اسے باہر لے آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، بڑی احتیاط سے اسے سیٹ پر لٹایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ میں وہاں سے نکل گیا، پیچھے وہ لوگ کھڑے حیران رہ گئے۔ میں خاموشی سے سیدھا ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، چیک کیا، پھر اچانک مجھے غور سے دیکھ کر بولی، یہ لڑکی تو پہلے بھی آئی تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا، کب؟ ڈاکٹر بولی، 6-7 مہینے پہلے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے اسے تبھی سمجھایا تھا کہ اپنا خیال رکھے، یہ ماں بننے والی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آگے کہا، لیکن اس کا مس کیریج ہو گیا، زیادہ کام، زیادہ تھکن اور مناسب خوراک نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے کانوں میں جیسے شور ہونے لگا۔ اس کا مطلب میری اولاد آ رہی تھی اور میرے گھر والوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، براہ کرم دوبارہ مکمل چیک کریں۔ ڈاکٹر باہر آئی، رپورٹ ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، اس کو خوراک کی شدید کمی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہے، بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ اس کے بازوؤں پر جلنے کے نشان ہیں، ہاتھوں پر پرانے اور نئے زخم ہیں، کسی نے اسے مارا بھی ہے، شاید تھپڑ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے بال جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، لگتا ہے کسی نے بال کھینچے ہیں۔ وہ جوں جوں بتا رہی تھی، میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ مٹھیاں بنچ گئے تھے، میری سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ اسے یہیں رکھیں، اگر قانوناً نہ بھی رکھنا ہو تب بھی رکھیں، مجھے چند گھنٹے کا وقت دیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ویسے بھی ابھی ڈرپ لگی ہوئی ہے، ہم اسے اتنی دیر رکھیں گے۔ میں نے کہا، براہ کرم اس کا خیال رکھیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسٹیئرنگ پر گرفٹ ڈھیلی پڑ رہی تھی، مجھے اپنے خون کا ابلنا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا حال بنا دیا گیا تھا؟ وہ ساری تصویریں، وہ سارے سٹیٹس، وہ ساری ہنسی، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ایک ڈھونگ تھا۔ اور وہ سائرہ، وہ شاید ڈری ہوئی تھی، دھمکائی جاتی ہوگی، اس لیے کچھ نہ بتا سکی۔ بے ماں باپ کی پلی ہوئی پہلے ہی سہمے ہوئے دل کے مالک، وہ کیا بولتی؟ میں گھر پہنچا، سب لوگ وہیں موجود تھے۔ وہ بولنے لگے، ہماری بات سنو، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم پر الزام نہ لگاؤ۔ میں نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں، میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، وہی کمرہ جہاں سائرہ رہتی تھی۔ میں نے اس کے سونے کے سیٹ نکالے، وہ کنگن جو میں نے منہ دکھائی پر دیے تھے، اس کے زیورات، اس کی قیمتی چیزیں، سب ایک بیگ میں ڈال دیا۔ پھر میں نے اپنی چیزیں نکالی، اپنی گھڑیاں، برانڈڈ کپڑے، کاغذات، ڈگریاں، ہر وہ چیز جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سب ایک بڑے سوٹ کیس میں ڈالا، گاڑی بھی ساتھ لی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں۔ وہ پیچھے بولتے رہے، رکو، بات تو سنو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نہیں رکا، میں سیدھا ہسپتال گیا، سائرہ کو ڈسچارج کروایا، پھر اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ اس نے سب کچھ سنا، اس کی بیوی نے ہمیں کمرہ دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ سائرہ میرے ساتھ لیٹی رہی، روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی۔ وہ مجھے سب کچھ بتاتی رہی کہ کیسے اس سے کام کروایا جاتا تھا، کیسے اسے مارا جاتا تھا، کیسے اسے دھمکایا جاتا تھا۔ میں اس سے سنتا رہا، میرا دل ٹوٹتا رہا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
وہ روتے ہوئے بولی، آپ کمانے کے لیے گئے تھے، آپ واپس آتے تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا گھر ٹوٹے، آپ کے ماں باپ سے تعلق خراب ہوں۔ میں ساری رات اسے تسلی دیتا رہا اور دل ہی دل میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، کہ اس طرح میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یہ سب آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا بیٹا تب بیوی کا ہو چکا ہے، اور یہ لوگ پورا دن میری بیوی سے گھر کے کام بھی کرواتے تو اس کا خیال بھی نہیں کرتے تھے، اس کو بے عزت کرتے تھے اور اس کے ساتھ الٹے سیدھے معاملات کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بعد میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے گھر کی نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی تھی، اور جو میرے سے میری ماں پیسے لیتی تھی وہ سارے اپنے عیاشیوں پر لگا رہے تھے۔ کچھ دن میں اپنے دوست کے گھر ہی رہا، کیونکہ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری بات سائرہ کی صحت اور اس کا اطمینان تھا۔ وہ ہر وقت سہمے ہوئے انداز میں رہتی تھی، ذرا سی آواز پر چونک جاتی تھی، نیند میں بھی ڈر کر اٹھ بیٹھتی۔ میں اسے دیکھتا تو میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں کتنا بے خبر تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ میرا گھر محفوظ ہے، میری ماں میری بیوی کا خیال رکھے گی، میری بہنیں اسے اپنی طرح سمجھیں گی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ میں نے سب سے پہلے سائرہ کے کاغذات بنوانے شروع کیے، اس کے شناختی کاغذات، پاسپورٹ، میڈیکل رپورٹس، سب کچھ میں خود جا جا کر کرتا رہا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ آپ تھک جائیں گے۔ میں کہتا تھا کہ میں اسی دن کے لیے تو جیتا ہوں کہ تمہیں سکون دے سکوں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں شکر اور خوف دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گاڑی اب میرے کسی کام کی نہیں، ہر چیز مجھے اس گھر اور ان لوگوں کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے گاڑی اپنے دوست کو ہی بیچ دی، اس نے اسی وقت پیسے دے دیے۔ میں نے وہ پیسے جیب میں نہیں رکھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک نئے سفر کی تیاری ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ میں نے سارا سامان پیک کیا، صرف وہی چیزیں رکھیں جو واقعی ضروری تھی، باقی سب پیچھے چھوڑ دیا، جیسے میں صرف چیزیں نہیں بلکہ ایک پوری اذیت ناک زندگی چھوڑ رہا ہوں۔ ٹکٹ کروا کے میں سائرہ کو اپنے ساتھ دبئی لے آیا۔ ایئرپورٹ پر بھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو مشکل ہو تو مجھے کہیں چھوڑ دے، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہا کہ اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تمہیں تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں یقین کی ہلکی سی چمک تھی۔ اس دوران میرے گھر والے بار بار فون کرتے رہے، کبھی ماں کا نمبر، کبھی بہنوں کا، کبھی کسی رشتہ دار۔ میں نے سب کو بلاک کر دیا۔ میں نے فون کا نمبر ہی بدل دیا۔ مجھے کسی سے کوئی وضاحت نہیں دینی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ واپس جا کر بھی میں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، بس ہر مہینے 50,000 روپے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم وہ ان پیسوں سے کیا کرتے تھے، راشن لیتے تھے، بجلی کے بل دیتے تھے یا باقی بہنوں کی شادیاں کرتے تھے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ گھر میں نے انہیں دے دیا تھا، وہ گھر انہی کا تھا، میں نے اس پر کوئی دعویٰ نہیں رکھا۔ میں نے بس اتنا سوچا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ دبئی آ کر میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، بہت سادہ سا لیکن صاف ستھرا۔ وہاں کوئی چیخیں نہیں تھی، کوئی تانے نہیں تھے، کوئی نفرت نہیں تھی۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کا سامان لیا، پردے، برتن، ایک چھوٹا سا صوفہ، ایک بستر، ہر چیز کے ساتھ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم اپنے خوابوں کو آہستہ آہستہ سجا رہے ہیں۔ اب میں کام سے واپس آتا تھا تو مجھے گھر کا بنا ہوا کھانا ملتا تھا، میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوتے تھے، سب سے بڑھ کر کوئی میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا، میری بیوی۔ وہ دروازہ کھولتی تھی تو اس کے چہرے پر سکون ہوتا تھا، خوف نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس کی خاموشی بھی اب مجھے تکلیف نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ خاموشی سکون والی ہوتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا۔ سائرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی، اس کی آنکھوں میں پھر سے زندگی آنے لگی، وہ پھر سے ہنسنے لگی، کبھی کبھی روتی بھی تھی، لیکن اب اس رونے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ معاشرہ آدمی کو کس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں جب ظلم کی حد پار کر لیں تو ایک مرد کو مجبوراً اپنی بیوی کو چننا پڑتا ہے۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پرایا ہو گیا،
کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ بیٹا کیوں پرایا ہوا ہے، کس نے اسے اس نہج پر پہنچایا۔ میں نہیں کہتا کہ سب مائیں بری ہوتی ہیں، سب بہنیں ظالم ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ظلم کریں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے شاید دنیا کی نظر میں غلط کیا ہو، لیکن میں نے اپنی بیوی کی جان بچائی، میں نے اس کی عزت بچائی، میں نے اپنے آنے والے کل کو بچایا۔ آج میں ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس زندگی میں سکون ہے، محبت ہے، احترام ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن جب میں رات کو سائرہ کو سکون سے سوتا دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ لوگ بھی بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔